نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دین اسلام ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے، یہ ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا۔ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت بڑی قربانیاں، بہت ہی لازوال قربانیاں دی ہیں۔ اپنے گھر بار اور اپنے ملک کو چھوڑنا، یہ والی قربانی بھی دینی پڑی، اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے۔ جب پہلی بار حبشہ میں ہجرت ہوئی تو منافقین کا اور کفار کا ایک گروہ تھا، اس کی کوشش تھی کہ یہ مسلمان ہم سے جان چھڑا کر وہاں بھاگ گئے ہیں جہاں پر ان کے جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کیں اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل اور مؤثر انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ان سب نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے۔ پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم نہ جانتے ہیں اور نہ آپ کے باپ دادا۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کرنا شروع کر دی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقین کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہوگا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے نہ ان ملتوں میں کسی کے دین میں داخل ہوئے؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ انہوں نے فرمایا، بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکامات بھی گنوا دیے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اور اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بھی بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور امید ہے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ اس پر نجاشی اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔
پھر نجاشی نے کہا یہ کلام وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ دونوں ایک طاق شمع سے نکلے ہوئے تھے، اور خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تن کا بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی بات کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ پاک کے بندے ہیں اور اس کے رسول اور اس کی روح